آئی ہوپ کہ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہمارا ہے پاک اسٹڈی کا چیپٹر نمبر 3 کے اوپر، کیونکہ مجھے اسٹوڈنٹ کے کمنٹس میں بتایا جا رہا ہے اور اسٹوڈنٹ کو میسج کر رہی ہیں کہ میم آپ جلدی سے جلدی آپ کی جو پاک اسٹڈی کی سیریز ہے وہ بہت ہی بیسٹ جا رہی ہے، تو آپ ہمیں پاک اسٹڈی کے چیپٹر پہلے ہی کروائیں۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس چینل کے اوپر میں نے جس طرح میری انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے، اردو ہے، پاک اسٹڈی ہے، میتھ ہے، تو سب سے زیادہ یہ 3 ہیں، تو میں ان 3 کو لے کے چلوں گی، کیونکہ ایک ٹیچرس کے لیے بیسٹ اس وقت اپنے اسٹوڈنٹ کو سمجھا سکتا ہے جب کسی سبجیکٹ میں وہ خود ماہر ہو۔ تو ہم کسی اپنے چینل کی کچوروں کو گروتھ دینے کے لیے نہیں، آپ اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے، آپ لوگوں کے لیے اس وقت بہتر بنیں کہ جب کسی اسٹوڈنٹ کو بہتر لگے، ان کے لیے کامیابی کا ذریعہ بن سکے۔ صرف ویوز لینا وہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ آپ لائک کریں، آپ شیئر کریں، آپ کمنٹس کر رہی ہیں، کوئی کویسچن پوچھ رہی ہیں، آگے بتا رہے ہیں، سبسکرائب کر رہے ہیں، یہ تو ایک موٹیویٹ کی بات ہے نا، لیکن یہاں سے اگر آپ کا فائدہ ہو رہا ہے تو یہ ہمارے لیے بیسٹ ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں ہمارا جو چیپٹر نمبر 3 ہے اس کی سب سے پہلے میں آپ کو MCQs کو بتاؤں گی۔ MCQs کے بارے میں بتانے کے بعد پھر میں آپ کو ساتھ ساتھ شارٹ کویسچن بھی کرواتی جاؤں گی، اور آپ کو جو چیپٹر ہے اس کو بھی اندر سے ڈیٹیل سے میں آپ کو سمجھاؤں گی۔ یہ ہے پہلا MCQs ہے، قرارداد مقاصد منظور ہوئی۔ قرارداد مقاصد کو قرارداد لاہوری کہا جاتا ہے، جو کہ لاہور ریزولوشن ہے 1940 میں ہوئی۔ کس نے اس کے کون تھے؟ فضل الحق تھے، جنہیں شیر بنگال، ٹائیگر آف بنگال بھی کہا جاتا ہے۔ اگلا MCQs ہے، 1970 کے انتخابات کے بعد پاکستان میں اقتدار سنبھالا، ذوالفقار علی بھٹو نے سنبھالا۔ اگلا ہے، آئینی ڈھانچے لیگل فریم ورک آرڈر کے مطابق قومی اسمبلی نشستوں کی تعداد ہے 313۔ جنرل آغا محمد یحییٰ خان نے حکومت سنبھالی مارچ 1969 میں۔ 1973 کے آئین کے مطابق ایمان بلا سینٹ کی میعاد 5 سال ہے۔ ویسے دیکھیے میڈی اسٹوڈنٹ، اب 1973 کے آئین کے مطابق ایمان بلا سینٹ کی میعاد 5 سال ہے، لیکن یہ دیکھیں ہمارا MCQs ایسا ہے وہ 1973 کے پوچھ رہے ہیں، لیکن اگر اب دیکھا جائے تو اب 6 سال ہو چکی ہیں، لیکن ہمیں وہی کرنا ہوگا جو کہ ہمارا MCQs ہے۔ اب آگے چلیں، پاکستان اور بھارت کے درمیان 1965 کی جنگ کتنے روز جاری رہی؟ 70 روز جاری رہی، 17 روز، 17 ڈیز۔ آگے پاکستان نے 1998 میں 8ویں دھماکے کیے، کس پہاڑ میں؟ چاغی کے پہاڑ میں، 28 مئی۔ میاں نواز شریف نے موٹر وے کا افتتاح کیا 1997 میں کیا، 1997 میں کیا۔ یوم تکبیر منایا جاتا ہے کس کو؟ 28 مئی کو منایا جاتا ہے۔ تو اگلا دیکھیں، لاسٹ والا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ پیش آیا 2001 میں آیا، 2001 میں آیا۔ اب ہمارے اسٹوڈنٹ یہ دیکھنا ہے آپ نے کہ ہمارے پاس یہ جو ہیں یہ شارٹ کویسچن ہیں اور پھر اس کے تفصیلی جواب ہے، کیونکہ یہ چیپٹر بہت زیادہ ہے، اسی لیے اس کے جو لانگ کویسچن ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں۔ اب میں کیا کروں گی، آپ کو لانگ کویسچن بتا کے اور پھر میں آپ کو چیپٹر سمجھاتی جاؤں گی، اس طرح کہ آپ کے جو لانگ کویسچن ہوں گے، یہ چیپٹر جب میں پڑھا رہی ہوں گی نا، سمجھا رہی ہوں گی، تو اسی کے اندر ہی میں آپ کو سمجھاتی ہوں، اور پھر جب یہ قریباً 2 ویڈیوز میں آپ کو چیپٹر سمجھا سکوں گی، اور جو اگلی پھر 3rd جو ویڈیو ہوگی اس چیپٹر کے لیے، وہ پھر میں آپ کو یہ جو شارٹ کویسچن ہوں گے ان کے بارے میں کروا دوں گی، کیونکہ شارٹ کویسچن بھی آپ کے سامنے 20 شارٹ کویسچن ہیں اور 10 ہمارے کیا ہیں؟ لانگ کویسچن ہیں۔ آپ کو MCQs بتا دیے، اب ہم بات کر لینا لانگ کویسچن کی اور چیپٹر کے اندر کی۔ دیکھیے ہمارا چیپٹر نمبر جو 3 ہے، پاکستان کی تاریخ 1947 تاحال اور پاکستان میں آئینی ترقی ہے، جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 1947 سے لے کے آج تک کو جو پاکستان کی تاریخ ہے اس کے بارے میں پڑھنا ہے۔ یہ چیپٹر جو ہے ویری امپورٹنٹ چیپٹر ہے آپ کے لیے، آل کمپیٹیٹیو ایگزام کے لیے۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ نے صرف پاک اسٹڈی کو پڑھنا نہیں ہے، میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے اور آل کمپیٹیٹیو ایگزام کے لیے خود کو پریپیئر کرنا ہے، تیار کرنا ہے، جو کہ آج کے لیے ہماری ینگ جنریشن ہے جس کے لیے مشکلات ہیں۔ تو دیکھیں میں آپ کو ساتھ ساتھ لانگ بھی کروا دیتی ہوں اور ساتھ ساتھ ادھر سے بھی سمجھا دیتی ہوں۔ پہلے لانگ کو دیکھ لیتے ہیں ساتھ۔ ہمارا ہے پاکستان، پہلا لانگ سوال، پاکستان کی ابتدائی مثال کا تجزیہ کریں۔ وہ کہتے ہیں 26، 27 اور 28 پیج پہ جانا ہے آپ نے۔
ہم اسی پہ چلتے ہیں. ہمارے پاس 27 پیج ہے تو دیکھتے ہیں ہم یہیں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. تو ہمارا چیپٹر بھی ساتھ ساتھ ہو جائے گا اور ہمارا کویسچن بھی ساتھ ہو جائے گا. پاکستان کو درپیش ابتدائی مسائل. دیکھیے کہ پاکستان کو مطلب جب پاکستان نے یہ کہا تھا کہ مجھے ایک الگ اور آزاد ریاست چاہیے, مجھے ایک الگ ملک چاہیے, مجھے آزادی چاہیے, تو اس وقت پاکستان کو کون سے ایسے مسائل تھے جن کا سامنا کرنا پڑا. تو 1947 میں پاکستان معرض وجود میں آتے ہی معاشی, جغرافی, سیاسی, آئینی, انتظامی اور مہاجر کی بات کریں جیسے بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑا, جن میں سے چند ایک تفصیل میں درج ذیل ہیں. دیکھیں پاکستان کو کیا ہے, معاشی طور پر پاکستان کے پاس مطلب فرٹیلائزر نہیں تھے, پاکستان کے پاس کمپنیز نہیں تھی, پاکستان کے پاس یہ دیکھیں ہندو نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا تھا, انگریزوں نے پاکستان کے ساتھ کیا کھیلا تھا, پاکستان کے لوگ کیوں بے وقوف بنے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا ہمارے پاس زمینیں آ جائیں گی, ہم بہت امیر ہو جائیں گے, لیکن انہیں نہیں پتہ تھا جب ہمارے پاس پانی نہیں ہوگا, ہمارے پاس وسائل نہیں ہوگا, ہمارے پاس فرٹیلائزر نہیں ہوگا, ہمارے پاس مطلب ہارویسٹ نہیں ہوں گے, تو ہم کیسے مطلب کیا کریں گے. ہمارے پاس مشینری نہیں ہوگی تو ہم کیسے مطلب اسے بہت جلد گروتھ کر لیں گے, اور ہم ایگریکلچر سے ہم فائدہ اٹھا کر اور اپنے آپ کو مطلب کیا کر لیں گے, ان مشکلات سے نکالنے پہ ہمارے پاس بھی پیسہ آ جائے گا. نہیں, تو وہ جو مسائل تھے وہ اسی لیے سامنے کہ پاکستان کے حصے میں بہت زیادہ کم فیکٹریز آئیں, پاکستان کے حصے میں جو پیسے آئے وہ بھی ان کو بہت کم دیے گئے. 750 ملین میں تھے تو ان کو بہت زیادہ کم دیے گئے. پھر گاندھی آیا, گاندھی نے کچھ دیے, اور ابھی تک پاکستان کا $50 ملین ان کے پاس ہے. جغرافیائی لحاظ سے بھی پاکستان کو جو تھا پاکستان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اگر سیاسی طور پر دیکھے جائیں تو پاکستان کو بھی سیاست کا سامنا اس لیے کرنا پڑا, تو مشکلات کا سامنا پڑا جیسے ہی یہ بنتا ہے کہ پاکستان بنتا ہے 1947 میں, تو 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے عظیم لیڈر, ہمارے رہنما, قومی رہنما کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا ہماری پاکستانی قوم کے لیے. تو اس وقت جو تھے لیاقت علی خان تھے, ان کی بھی 1951 میں جا کے 1951 میں تو وہ کیا تھا, مسلمان کے بہت عظیم ہستیاں, بہت لیڈر وہ کیا چل جاتے ہیں, دنیا سے چلے جاتے ہیں. پھر ہے آئینی, انتظامی اور مہاجرین کی بات کریں. یہ ہے کہ ہمارے پاس دیکھا جائے تو کوئی انتظام نہیں تھا. ہم جب لاہور کیمپس میں مسلمان یہاں پر آئے ہجرت کر کے, پہلے تو ہندوستان سے افغانستان کے, افغانستان والوں نے ان کو واپس ہندوستان بھیجا, ہندوستان والوں نے ان کو لوٹ کر کے ان کی عزتیں لوٹ کر ان کو پھر وہاں سے نکال دیا. وہاں سے یہ لاہور میں آئے, لاہور میں آ کر آپ کو کیمپس میں رکھا گیا. تو کیمپس میں کیا تھی, اتنی تعداد نہیں رکھ سکتے مسلمانوں کے پاس, اتنے وسائل نہیں تھے, ان کے پاس اتنی آمدنی تھی, وہ اتنی فوڈ نہیں پرووائڈ کر سکتے تھے. تو پھر کیا کرتے, تو پاکستان کے لیے, مسلمانوں کے لیے بہت بڑے مسائل تھے. سب سے پہلے ہے کہ معاشی مسائل تھے. یہ دیکھیں وہ کہتا ہے کارخانوں اور بینکوں کی تقسیم تھی. وہی بات جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کارخانوں اور بینکوں کی تقسیم تھی. تو اس میں جا کے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ انگریزوں اور ہندوستانوں نے جان بوجھ کر اب مسلم آبادی والے علاقوں کو پاسبندہ رکھا تھا کہ مسلمان یہاں اپنی فوج کے لیے بھرتی کر سکیں. انہیں یہاں صنعتیں قائم نہیں کی. اس کا انداز اس بات سے لگایا کہ دنیا کے 75% پرسن مشرقی بنگال میں پیدا ہوتی تھی, مگر پرسن کے سارے کارخانے مغربی بنگال میں رکھ دیے گئے. تو یہ دیکھنا آپ اس بات کو سمجھے نا کہ جہاں پہ جو پرسن ہے, کپاس ہے, جب ہوتی پاکستان کے ہے, ہمارے ہاں ہوتی ہے, لیکن کیا ہے اس کے جو کارخانے ہیں, جو مطلب کپڑا بننے کی فیکٹریز تھیں, ان کو آگے ان کو پروموٹ کرنے کی جو فیکٹریز تھیں وہ کیا تھیں, وہاں پہ مغربی طرف تھیں, وہ ہندوؤں کے حصے میں آگے. تو پاکستان کے لیے کیا تھا, مشکلات تھی. پھر آگے فوجی اثاثوں کی تقسیم تھی. تو یہاں پہ دیکھیں کہ فوجی اثاثوں کا ہے پاکستان کے حصے میں صرف 36% حصہ دیا جاتا ہے فوجی اثاثوں میں سے, اور بھارت میں 16 اسلحے بنانے والی فیکٹریاں بھی کام کرتی, مگر ان میں سے ایک ایسی بھی نہیں تھی جسے پاکستان کے حصے میں ہوں, اور بھارتی حکومت اسلحہ بنانے والی ایک بھی فیکٹری پاکستان منتقل کرنے پر آمادہ نہیں تھی. کافی باعث کے بعد یہ اسلحہ بنانے والی فیکٹری کے حوالے سے پاکستان کو $60 ملین دیے جائیں گے. تو کیا پاکستان کو جب $60 ملین دیے گئے تو پاکستان وہ فیکٹریاں اتنی بنا سکتا تھا جتنی کہ ان کے پاس تھیں, بھارت کے پاس تھی, ہندوؤں کے پاس تھی. تو پاکستان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ پھر ہے دریائے پانی کا تنازع تھا. تو یہ دیکھیں دریائے پانی کا تنازع یہ تھا کہ یہ دیکھیں تقسیم ہند کے وقت دریاؤں نہروں پر اہم ہیڈ ورکرز بھی بھارت کو دے دیے گئے. تو وہ جو نہر کو کنٹرول کر رہے تھے بھارت کے پاس چلا گیا, جو کنٹرول تھا. بھارت نے فیروز پور میں ستلج, راوی اور جو مطلب تھے
ان کے ہیڈ ورکر سے پاکستان کو فراہم کرنے پر 1948 میں روک دی گئی. انہوں نے 1948 کو پاکستان کی طرف آنے کے لیے پانی کو روک دیا گیا. جہاں تک سندھ تاج سے ایک معاہدہ ہوا تو جو کہ 1960 میں ہوا، اور وہ کس نے کیا؟ ورلڈ بینک آف پاکستان نے کیا. اس کو کس نے کیا تھا؟ اس کا جو حل کیا تھا وہ ورلڈ بینک آف پاکستان نے کیا تھا. پاکستان نے تو پاکستان نے ویسے ورلڈ بینک آف پاکستان کو کب مطلب کیا تھا؟ تو وہ کیا تھا 1950 میں انہوں نے کیا تھا. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ دیکھیں یہ والی باتیں جو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں یہ آپ نے یاد رکھنی ہے. تو 1960 میں پھر جا کے ورلڈ بینک آف پاکستان نے دونوں کے درمیان کیا، پانی کو مطالبے کو حل کیا، سولو کیا مسئلے کو. اور 3 دریا راوی، ستلج اور بیاس بھارت کو، اور 3 دریا سندھ، جہلم اور چناب پاکستان کو مل گئے. یہ پاکستان کے مسئلے تھے. پھر ہے جغرافیائی مثال یہ تھے کہ یہ جو مغربی اور مشرقی پاکستان تقریباً کیا تھا 1600 کلومیٹر کے فاصلے پر ہونے کی وجہ سے جغرافیائی مثال پیدا ہوئے. صرف 1600 کلومیٹر کون سا فاصلہ تھا؟ 1600 کلومیٹر اتنا زیادہ فاصلہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ دیکھیں ریڈ کلف ایوارڈ، اس کے اوپر 3 جون 1947 کو پنجاب اور بنگال کے حد بندی کمیشن مقرر کیے گئے. پھر ان کمیشن جو چیئرمین بنائے گئے ان میں سے کون تھا؟ ہندوستان کا آخری گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا. ریڈ کلف نے کانگریسی نوازی کا پورا خیال کیا. انہوں نے سرحدی حد بندی اور اس طرح مسلمانوں کے علاقے بھارت کے حوالے سے کر دیا. گوادر سپور کا مسلم علاقہ بھارت کو دے کر کشمیر تک اس کی رسائی کو ممکن بنا. اس طرح مسئلہ کشمیر پیدا ہوا جو آج تک حل طلب نہیں ہے. یہ جو ریڈ کلف ایوارڈ بنایا گیا تھا اس کی وجہ سے آگے کیا ہوتا ہے، ایک مسئلہ اور کھڑا ہوتا ہے جسے مسئلہ کشمیر کہا جاتا ہے. تو یہ جو بھارت کا آخری لارڈ ماؤنٹ بیٹن گورنر جنرل تھا اس نے یہ مسئلہ ہمارے لیے بنا دیا تھا. اگلا ہے ریاستوں کی تقسیم. ریاستوں کی جو تقسیم ہے تو اس میں کیا ہے، بہت سی ریاستیں جیسے ہے جوناگڑھ کی ریاست ہے 9 نومبر 1947 کو قبضہ کر لیا گیا. ریاست کشمیر پر 1947 کے آخر میں قبضہ کر لیا گیا. قائد اعظم کی وفات پر جب غم میں نڈھال تھے. اور بھارت نے 1947 کو حیدرآباد دکن پر بھی قبضہ کر لیا. تینوں بڑی ریاستیں تھیں جن کے اوپر بھارت نے قبضہ کر لیا. ایک ریاست بہاولپور کے نواب صادق محمد خان کو اپنی ریاست سے الحاق کر کے بھارت کے ساتھ نے زبردستی اس پر دباؤ ڈالا، مگر انہوں نے اس خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنی ریاست کا الحاق پاکستان سے کر دیا. لیکن جو ریاست بہاولپور تھے انہوں نے جو صادق محمد خان تھے اس کے گورنر تھے اس کے اوپر بھی انہوں نے بہت زبردستی کی تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی پاکستان سے اس کا الحاق کیا تھا. پھر آئینی مثال. تو آئینی مثال کیا تھے؟ آئینی مثال ہے کہ پاکستان کو آغاز میں آئینی ساز کی مثال سے دوچار ہونا پڑا. قیام پاکستان کے وقت گورنمنٹ آف انڈین ایکٹ 1935 یہ جو ہے بہت امپورٹنٹ ایکٹ ہے. اس ایکٹ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان جب 2-4 مسائلز میں گھرا ہوا تھا تو اس وقت کون سا ایکٹ تھا جس نے مطلب ایک ترمیم کو نافذ کیا تھا؟ اس آئین کے تحت وفاقی نظام رائج کیا جائے اور عبوری آئین کے تحت مرکزی اسمبلی قائم کی جائے. تو یہ وہ آئین تھا، انڈین ایکٹ 1935 تھا. تو پھر آگے ہے یہ وہ ایکٹ تھا جس کے تحت آگے مسلمانوں کو آہستہ آہستہ اپنی آزادی ملی تھی. پھر وہ اپنی آزادی کی طرف بڑھے تھے، انہوں نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے گئے تھے. تو انتظامی مشکلات تھیں. انتظامی مشکلات میں کیا تھی؟ آپ کو گورنر ہاؤس سیکٹریٹ کی عمارتیں خالی کر گئی مگر گنجائش کم تھی. مرکزی حکومت کا جو ریکارڈ تھا سامان سے کراچی نہ پہنچتا تھا. ہندو اور سکھ فسادوں نے ریلوے کی وہ پٹڑیاں اکھیڑ دی جن پر ریل گاڑی نے پاکستان پہنچنا تھا. تو بھارتی فضائی کمپنیوں نے مسلمانوں کے جہازوں کو گرا دینے سے انکار کر دیا. جو سرکاری ملازمین کس طرح پاکستان پہنچ چکے تھے ان کے لیے رہائش کا مناسب بندوبست نہ تھا، مگر ان لوگوں نے ہمت نہ ہاری اور انہوں نے اپنی تمام تر انتظامی صلاحیتیں قوم کے لیے وقف کر دی اور پاکستان کو مضبوط و مستحکم قوم پر کھڑا کر دیا. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ جو چیزیں انتظامی مشکلات ہیں جن کو ہمیں سامنے کرنے پڑے لیکن پھر بھی پاکستان نے ہمت نہ ہاری. پھر ہے مہاجرین کی بات کریں. وہیں جو مہاجرین وہاں سے مطلب کیمپس میں آئے تھے اور کچھ لوگ جو زخمی اور بیمار تھے کیونکہ جب ان کو ہندوستان نے افغانستان بھیجا، افغانستان سے پھر ہندوستان سے پھر وہ لاہور کی طرف آئے تو وہاں سے بہت زیادہ مشکلات ہوئیں. جوان بیٹیوں کی استحصال کی، جانوروں کو قتل کر دیا، بوڑھوں کے ساتھ زبردستی کی، نوجوانوں کو قتل عام کیا. تو یہ کیا تھی؟ بہت زیادہ مشکلات تھیں. اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں تک ہمارا تھا لانگ کویسچن نمبر 1 تھا. یہ کیا ہوگا؟ اینڈ ہو گیا. پیج نمبر 26، 27 اور 28 پہ تھا. لانگ کویسچن 1 اینڈ ہو گیا اور آگے ہم اس طرح چیپٹر کو دیکھتے جائیں گے. لیکن جب کوئی لانگ کویسچن آ جائے گا تو میں آپ کو سمجھا دوں کیونکہ میں لانگ کویسچن لگائی ہوئے ہیں ساتھ. آگے پاکستان کے لیے درپیش ابتدائی مثال پر قابو پانے میں کتنا کامیاب رہا. دیکھیے ایک سوال یہاں بھی پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان نے قابو پایا اور کتنا رہا.
اور اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ کون کون سی عظیم ہستیاں تھیں جنہوں نے پاکستان کو کے لیے اس میں ساتھ لیا. تو دیکھیے پاکستان درپیش ابتدائی مثال کا بان میں کافی حد تک کامیاب رہا. پاکستان کے پسماندہ علاقوں کی ترقی دے گی، نقل و حمل مواصلات کی سہولتیں بہتر بنائے گی، لوگوں کو روزگار دینے کے لیے سرکاری ملازمتیں دے گی. پاکستان کے مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر کھڑا کر دیا گیا، کارخانے اور ملیں لگانے پر کام شروع کر دیا. ہندوستان آئے اور ہزاروں مہاجرین خوراک اور رہائش فراہم کی گئی. اب دیکھیے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے قائد اعظم محمد علی جناح کا کردار، جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا کردار ہے. اور یہ جہاں کہ ابھی تک کوئی لانگ کویسچن نہیں بن رہا، لیکن یہ امپورٹنٹ ہے. امپورٹنٹ اسی لیے آپ اس کو امپورٹنٹ پڑھ لو کہ آپ کو لائف میں کہیں ضرورت آ سکتا ہے، لیکن یہاں پہ چیپٹر میں اس کا سوال نہیں بن رہا. قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا کیا ساتھ دی؟ 1935 کے ایکٹ کے مناسب تبدیلی کر کے ملک کا نظام اس کے تحت چلایا گیا. وہ جو 1900 ایکٹ تھا انڈین کا، اس کے تحت. پھر ہے 13 ماہ گورنر رہا، اس کی حیثیت سے زندہ رہے. آپ جب گورنر جنرل بنے تو 13 ماہ زندہ رہے، اس کے بعد آپ وفات پا گئے 1947 میں. 14 اگست 1947 کو بعد بنے اور آپ پھر 1948 کو اپنے وفات پا گئے تھے. اور اس وقت قائد اعظم محمد جناح کے بارے میں بہت بتایا جا رہا ہے، یہ آپ نے خاص طور پر خود پڑھ لینا ہے. جہاں سے امپورٹنٹ بات ٹاروڈے پاکے آپ نے ہندوستان افسان کی منتقلی کے لیے خاص گاڑیاں چلوائیں، ہوائی کمپنیوں سے معاہدہ کیا جس سے سرکاری ملازمین کی نقل حمل شروع ہوئی. آپ نے سول سروس کا اجرا کیا اور سول اکیڈمیز بنائی. سول سروس اکیڈمیز ہماری جنہیں آج پی پی ایس سی یا ایف پی ایس سی کا ادارے کہا جاتا ہے، جن کے ذریعے آج ہمارے نوجوان بھرتی ہو رہے ہیں. اور بحری افواج کو بہتر حالات میں لانے کے لیے ہیڈ کوارٹرز بنائے گئے. قائد اعظم محمد علی خان پولیس کی طرف سے بھی خصوصی توجہ دی. ہمسایہ ممالک اور دیگر بڑے ممالک کے ساتھ تعلقات کو استوار کیا، جو کہ ہمارے خارجہ پالیسی کی بنیادی مقاصد ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کی بدولتی پاکستان اقوام متحدہ رکن بنا. کیا پاکستان کے وقت جہاں بے شمار مثال تھے، وہاں تعلیم کے میدان میں بھی کامیابی حاصل کرنا ضروری تھی. آپ نے 1947 میں پہلی تعلیمی کانفرنس منعقد کرائی. آپ کی خواہش تھی کہ پاکستان کا ہر شہری قوم کے لیے بیلوس خدمت کرے. آپ نے نوجوانوں کے لیے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی تعلیم فراہم کی. لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے بہت ہی ساتھ دیا. پھر آگے آ جاتے ہیں پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے. پہلے وزیر اعظم کیسے، پرائم منسٹر کی حیثیت تھے، وہ گورنر جنرل کی حیثیت سے تھے لیاقت علی خان. لیاقت علی خان کی ڈیتھ 1951 میں ہو جاتی ہے، جو بھی ہمارے لیے بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے. آسانی ہے. پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان قائد اعظم کی ہدایت پر مہاجرین آباد کاری کے لیے کام کی نگرانی کی. آپ نے بھارتی پنجاب میں مسلمانوں کی قتل عام رکوانے کے لیے پنڈت جواہر لال نہرو کے ساتھ سرحدی علاقوں کا دورہ کیا. اگرچہ تمام درپیش مسائل میں قائد اعظم کی حکومت کی رہنمائی کرتے تھے، لیکن ان کے فیصلوں کو عملی جامہ پہنانے کی ذمہ داری وزیر لیاقت علی خان نہیں پر آئی تھی. قائد اعظم کی وفات کے بعد ہی آپ ہی قوم کے ترجمان اور قائد تھے. لیاقت علی خان کے دور حکومت میں معاشی ترقی کے لیے بھرپور جدوجہد کی، عوام کو پاکستان مصنوعات استعمال کرنے کی ترغیب دے گی. آپ نے 1947 میں اسمبلی سے قرارداد مقاصد منظور کروائی اور پھر 1953 میں امریکہ کا دورہ کیا. اس میں امپورٹنٹ آپ نے پڑھ لینے ہیں. 1951 کے وسط میں جب بھارتی فوجی پاکستان پر سرحد پر جمع ہوئی تو آپ نے قوم کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے ملک کے گیر دورہ کیا اور 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی کے کمپنی باغ میں آپ کو خطاب کرتے ہوئے دوران گولی مار کر شہید کر دیا گیا. قوم نے لیاقت علی خان کو ان کی عظیم خدمات پر قائد ملت کا خطاب دیا. اب یہاں پر امپورٹنٹ ایک سوال آتا ہے، قائد ملت کا خطاب کس کو دیا گیا؟ تو لیاقت علی خان کو دیا گیا. جو کمپنی باغ تھا اسے لیاقت باغ کا نام سے معصوم کیا گیا. آپ کے قائد اعظم کے مزار کے ہاتھ میں آپ کو دفن کیا گیا. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کے لیے میرا جو کویسچن ہے یہیں تک، میرا جو لیکچر ہے یہیں تک کافی ہے. اس سے آگے میں آپ کو کل نیکسٹ پڑھاؤں گی. لانگ کویسچن نمبر 2 سے سٹارٹ کروں گی اور آپ کو چیپٹر بھی ساتھ ساتھ پڑھاؤں گی. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے.